أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتقوا للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم فيه أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ کل قیامت کے اوکھے دن میں یہی درود پاک ہماری نجات کے، بخشش کے، مغفرت کے کام آئے گا۔ جتنی جس کو زیادہ محبت ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا ہی بلند آواز سے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شمع نور رخے شمع نور رخے احمد پہ پنگھلنا سیکھو، آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو، بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو، کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو، باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو، عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو، حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو،
راہ مولا میں پھر گھر بار لٹا سیکھو، او پہلے شبیر بنو، پہلے شبیر بنو، پھر سر کا کٹانا سیکھو۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جامعہ عبداللہ بن مسعود کی طرف سے تبلیغی اصلاحی جلسہ ہے۔ میں اب کمزور بھی ہو گیا ہوں، بیماریوں نے بھی گھیر رکھا ہے، بڑھیپا بھی سر پہ آ گیا، اس گرمی میں پھر کے قابل نہیں رہا۔ لوگ آج کل مفتی صاحب شادی نہیں کراتے، کہ بال کو آخو نا تیری شادی ہن جون وچ کر دی، آخے بابا 2 مہینے ٹھہر جا۔ مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضرات صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک قرآن کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان کو بھی تو گرمی لگتی ہوگی۔ ممکن ہے ایسے دینی ادارے کی حاضری میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ حضرات تشریف لیں، آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہاں آئے اور جلسہ سن کے چلے گئے۔ خدا کی قسم، اس محفل کا، اس گرمی میں دین کے لیے بیٹھنے کا جب اجر ملے گا، آپ لوگ قیامت میں اتنے پچھتائیں گے، اتنے پچھتائیں گے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دیں گے کہ رات دن اسی طرح کیوں نہیں گزرا۔ یہاں کوئی فلم نہیں، تھیٹر نہیں، تماشا نہیں، ووٹ کا جلسہ نہیں، نوٹ کا جلسہ نہیں، یہ تو صرف قبر حشر کی بات کا جلسہ ہے۔ اگر نوٹ کمانے پہ آئے تو آپ لوگ عمر بھر میں نہیں کما سکتے جتنا آج کل مولوی ایک دن میں کما سکتا ہے۔ تھوڑا سا یوں پلہ جھکا دے، پھر کوئی کمی نہیں۔ اب تو ماشاءاللہ پہلے رشوت میں پیسے ہوا کرتے تھے، کوٹھیاں ہوا کرتی تھی، بنگلے ہوا کرتے تھے، اب تو آپ لوگوں کو مبارک ہو، رشوت میں حج بھی ہو رہے ہیں۔ کسی مولوی سے پوچھو نا کہ جی آپ کہاں گئے تھے؟ بھئی حج کے لیے گیا تھا۔ مولوی صاحب آپ خرچہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ نے بلا لیا۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لیتے کس نے بھیجا ہے۔ پتہ نہیں کیسا دور ہمیں ٹکرا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اللہ والے اپنی محنت ٹھکانے لگا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ اب سخت امتحان کا وقت ہے، ہر وقت فتنہ ہی فتنہ ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سانس لینے کی گنجائش نہیں۔ کون سا گناہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ کون سی بدماشی جو کافر کرتا ہے آج کا مسلمان نہیں کرتا؟ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی زمین کئی مرتبہ اللہ کے حضور میں رو رو کے عرض کرتی ہے، مولا لوگ زنا کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، قتل کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، حرام خوری کر کے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے، مجھے ان کے سے بڑی نفرت ہے، میں ان کو لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔
اخبار کی سمجھ بڑی جلدی آ جاتی ہے، ریڈیو ٹی وی کی خبر بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ او آنکھوں والو، دنیا والو، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہ آیا یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کتنا ہم رکھا ہے۔ سارا دن سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہو، کبھی تمہیں بل نہیں بھرنا پڑا، کبھی تمہیں اس چاند کی روشنی کی قیمت نہیں دینی پڑی، اور پھر چلو بل تو کبھی نہ بھرا، قیمت تو کبھی نہ بھری، کبھی یہ بھی نہ سوچا یہ سورج چمکانے والا کون ہے، چاند چمکانے والا کون ہے۔ تھوڑی سی دیر پنکھا چلا دماغ میں آتا ہے بل زیادہ آئے گا، ہاتھ کا پنکھا اٹھا لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی رات دن ہوا میں تو زندہ ہے، تجھے کبھی شرم نہ آئی کس کی ہوا ہے؟ رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، دن کو کمائی کرتا ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کا پیدا کرنے والا میں، دن کا پیدا کرنے والا میں۔ وہ ظالم تیری سمجھ میں نہ آیا تیرا پیدا کرنے والا بھی میں۔ فرمایا رات کا وقت تھا، تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا ابا بھی سویا ہوا تھا، تیری نانی بھی سوئی ہوئی تھی، تیرا دادا بھی سویا ہوا تھا، سارا خاندان خراٹے مار رہا تھا، آرام کر رہا تھا، چور چوری کر کے لے گئے پھر بھی کسی کو پتہ نہ چلا۔ او ظالمو تم ساری رات، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، لما خلقت بیدیا، میں تجھے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، کیسے صورتیں بنائی، اخبار میں کسی کا تصویر نظر آ جائے آنکھیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اور ظالم کبھی تیرے دماغ میں یہ بھی آیا یہ آنکھیں بنائی کس نے؟ کسی کے لب دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا منہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کی باڈی دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ روپ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا فلانی بڑی سونی ہے، فلانا بڑا سونا ہے۔ اور وہ تو تجھے سمجھ آ گیا، اللہ کہتا ہے میں بنانے والا کبھی نہ آیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا میں ہر وقت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں اربوں صورتیں بنا رہا ہوں۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھ جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھ جو پڑھنے کو ترستا ہے، کان کی قیمت اس سے پوچھ جو اذان سننے کو ترستا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھ جو لیٹرین میں پجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، پیر کی قیمت کبھی اس سے پوچھ جو ہاتھوں سے زمین پہ گھسٹتا پھرتا ہے۔ کتنے انعام ہیں اس پروردگار کے۔ ایک دن روٹی کھلا دے کوئی، اس کا احسان یاد رہتا ہے، اور جو ساری زندگی کھلاتا ہے اس کا احسان کبھی نہیں یاد آتا۔ ایک دن اسٹیشن پہ کوئی چائے پلا دے یاد رہ جاتا ہے، اور جس نے 80 سال پلایا وہ کبھی یاد نہ ہے۔
پھر ہم مسلمان بنے پھرتے ہیں، پھر ہم امت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کی توحید کو ہم نے تباہ کیا۔ آدمی کی کاراگری انگریز کی ہو، کافر کی ہو، مسلمان کی ہو، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 10 چھوکرے باہر کھیلنے جاتے ہیں، اگر وہ جیت جائیں او خوشی ہوتی ہے، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا، پاکستان جیت گیا۔ اور تمہیں یہ کبھی خوشی نہیں ہوتی کہ اتنے بچے قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کے قاری بن گئے؟ وہ دور ہی چلا گیا جو قرآن کی خوشی ہوا کرتی تھی، ایمان و یقین کی خوشی ہوا کرتی تھی۔ مبارک ہو ان اللہ والوں کو، جا بجا یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں سارے بھائی مل کر الحمدللہ۔ اور میں تو کئی مرتبہ یقین جانو جگہ جگہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اس درخواستی خاندان پہ کچھ خاص ہی اللہ کا کرم ہے۔ میں اپنی بات کروں، بڑی کوشش کرتا ہوں بچے تعلیم حاصل کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اللہ جانتا ہے تھک جاتا ہوں کہہ کر، سمجھا کر، نیڑے نہیں جاتے۔ ایک بھائی شیخ الحدیث ہے، ایک بھائی مفتی ہے، ایک بھائی فقہ کا صرف نحو کا ماہر ہے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں؟ تم جو کہتے ہو بھی دکان گھر کی ہونی چاہیے مزہ جب ہے، مکان بھی گھر کا ہونا چاہیے مزہ جب ہے، اور یہاں سارا مدرسہ ہی گھر کا۔ حضرت خاص دامت برکاتہم کی دعا، اندر دعا ہو رہی ہے، سارا فیض یوں آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قربانی کا ذکر فرمایا۔ اب یہ لفظ قربانی جو ہے، اس کو ایثار کہو، ہمدردی کہو، سر دینا کہو۔ آج دنیا میں صرف آزادی حاصل کرنے کے لیے کروڑوں لوگ سر دے رہے ہیں، لاکھوں مر رہے ہیں، عورت کے پیچھے مر رہی ہیں، دولت کے پیچھے مر رہی ہیں، حکومت کے پیچھے مر رہی ہیں۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو سارا دن بٹھا کر قرآن اور اس کا ترجمہ یاد کراتے ہیں۔ کتنی بہترین بات ہے۔ قربانی دینے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی ان مدارس نے کام کیا۔ ہمارا تجربہ ہے، جس ملک میں بھی قربانی دینے کا موقع آیا، عربی مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے قربانی دی۔ کالج والے تو منٹ میں پتلون بدل کے آ جاتے ہیں، منٹ نہیں لگاتے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یوں اعلان فرمایا، کل میں ایسے اللہ والے سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھواؤں گا جس کے دل و دماغ سے کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ کبیرہ گناہ تو کیا صغیرہ گناہ کا بھی کبھی گزر نہیں ہوا۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر صبح کے وقت میاں منہ شاہ رحمہ اللہ کا ہاتھ پکڑ کے لائے، ان سے بنیاد رکھوائی، اور میاں منہ شاہ نے 1 روپیہ چندہ دیا۔ ہمارے اکابر بزرگوں کی اتنی قدر کرتے ہیں، کتنا عرصہ کتنی مدت گزر گئی، وہ میاں منہ شاہ کا دیا ہوا روپیہ دیوبند کے خزانے میں آج بھی موجود ہے۔ آج بھی وہ روپیہ موجود ہے، قدر کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان حضرات پر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ میدان جہاد کے شاہ سوار یہاں سے پیدا ہوئے، عامل بعمل یہاں سے پیدا ہوئے، مناظر یہاں سے پیدا ہوئے، اور سلوک اور تصوف کی منزلیں طے کر کے ولی بنانے کے تمام راستے یہاں سے طے کیے گئے۔ ہمارے اکابر نے تعلیم بھی دی اور جذبہ جہاد بھی پیدا کیا، قربانی کا جذبہ پیدا کیا۔
مولانا یحییٰ علیہ پٹنہ ایک شہر ہے، وہاں کے ایک بزرگ ہیں، انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے پھانسی کی کوٹھڑی میں لے آئے۔ کئی دن وہاں گزر گئے، جیل کے حکام نے مولانا یحییٰ علیہ کا وزن کیا تو انگریز گورنمنٹ کو خبر دی کہ جب سے اس کوٹھڑی میں آئے ہیں مولانا یحییٰ علیہ کا وزن بڑھ گیا۔ پھانسی کی کوٹھڑی میں جب سے آئے ہیں دن ب دن وزن بڑھ رہا ہے، چہرے پہ رونق آ گئی، نکھار آ گیا، عجیب نور آ گیا۔ انگریزوں نے مولانا یحییٰ علیہ سے پوچھا کہ بتا سکتے ہو تمہارا اس کوٹھڑی میں جہاں ساری دنیا کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ادمویا ہو جاتا ہے، یہاں آ کر سب دم توڑ جاتے ہیں، تمہارا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ تمہارے چہرے پہ رونق اور نکھار کیوں آ رہی ہے؟ مولانا یحییٰ علیہ فرمانے لگے، میری عمر بھر کی تلاش، میری ساری زندگی کی جستجو، میری آرزو، میری حسرت پوری ہونے کا جوں جوں وقت قریب آ رہا ہے، میرا خوشی میں وزن بڑھ رہا ہے، تیری تلاش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں اللہ کے نام پر سر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی عورت کے پیچھے جان دیتا ہے، کہ عورت کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی حکومت کے پیچھے، میں ایمان یقین کے پیچھے اپنا سر دینا چاہتا ہوں، اور خوشی ہے اللہ کا دیدار کروں گا، کالی کملی والی کی زیارت کروں گا، صحابہ کرام سے ملاقات کروں گا۔ تم میرا وقت لمبا نہ بدھاؤ، جتنا ہو سکے مجھے جلدی پھانسی لگا دو۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، عاشقان رسول علماء دیوبند۔ مولانا یحییٰ علیہ کی کھڑا کر کے انگریزوں نے داڑھی مونڈ دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کھڑا کر کے داڑھی مونڈی تھی، پیروں پہ گری، یوں جھک جھک کے اٹھا رہے ہیں اور اپنی داڑھی کو کہتے ہیں میری داڑھی مبارک ہو، تیرا نمبر تو کبھی آنا تھا، تو مجھ سے بازی لے گئی، مجھ سے پہلے کٹ گئی، میں انتظار میں کھڑا ہوں، تجھے میرے سے بھی پہلے اللہ کے دربار میں جانا تھا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ یوں قربانی دی دینے والوں نے، حضرت شیخ الہند محمود الحسن سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر انصاری مرحوم کی کوٹھی پہ سخت بیمار ہیں، شاگرد دیکھو مولانا حسین احمد مدنی جیسے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسے، مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے، مولانا محمد میاں مراد آبادی جیسے، مولانا مراد حسن گیلانی جیسے آپ بیٹھے ہیں، اللہ والے نے رونا شروع کر دیا۔ ان اساتذ شاگردوں میں سے کسی نے پوچھ لیا حضرت کیوں روئے، کیوں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، عمر بھر کی تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جائے گا، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں گی، میرا وقت بستر پہ آ رہا ہے، میری امید پوری نہ ہوئی، میری حسرت پوری نہ ہوئی۔ آپ کی کون سی تمنا تھی؟ فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔
میرا دل چاہتا تھا میرا قیمہ بنا دیا جاتا، میری بوٹیاں اڑا دی جاتی، اللہ کے نام پہ میں اپنا انگ انگ کٹا دیتا۔ غسل دینے لگے، وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، یوں کروٹ جو دی جہاں کمر پہ کالے کالے نشانات دکھائی دیے۔ شیخ مدنی سے باقی لوگوں نے پوچھا یہ تھوڑے پھنسی کے نشان نہیں، یہ کسی ملے ولے کے نشان نہیں، یہ تو کوئی لمبے لمبے نشان ہے، یہ کیا بات ہے؟ شیخ مدنی رحمہ اللہ نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے کہنے پر ترکستان کے مسلمانوں کو کافر نہ لکھا، 8 دن تک روز رات کو کوڑے تو کھائے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ نعرہ تکبیر! اسیر مالٹا شیخ الہند مولانا محمود الحسن، علماء دیوبند۔ یوں ہی تھوڑا ہی قربانی ہوتی ہے۔ ایک ہمارا دور ہے قربانی کا۔ جمعے والے دن میرے پاس ایک عورت آئی، نماز پڑھا کے میں گھر گیا تو کہنے لگی میں کب سے بیٹھی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ میں نے کہا پوچھ لے۔ قربانی کا ہے کہ ہم نے سال بھر ایک دمبا پالا، بڑا اس کو کھلایا پلایا، خوب موٹا فربا ہو گیا، ہم دونوں میاں بیوی بے ایمان ہو گئے بھی یہ تو کافی قیمت کا، اسے منڈی میں بیچیں تو 3000 کا بچے گا۔ ہم کہنے لگے کہ قربانی کرنی ہے، اسے بیچ کر گائے میں حصہ نہ لے لیں، یہ 2500 کا بیچ کر 400-500 کا گائے میں حصہ لے لیں گے، کچھ پیسے بچ جائیں گے۔ میں نے کہا پھر؟ وہ کہنے لگی اگلی رات کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی۔ میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں، دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا۔ میں نے قربانی کا کہا تھا، کوئی چرا کے ہی لے گیا، دمبے کوئی اٹھا کے لے گیا کوئی۔ میں نے کہا پھر کہ اب ہم کیا کریں، دمبا تو چور لے گئے جو قربانی کا تھا۔ میں نے قربانی کا کہا تھا، وہ تو بکری کا تھا، تم تو بے ایمان ہو گئے تھے۔ اب دور ایسا ہے۔ میں اس سال برطانیہ کے شہر لیز میں بیٹھا تھا، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے زور کے بعد چائے پی رہے تھے۔ سردی وہاں بڑی ہے، بڑی ٹھنڈ ہے، آدمی کو سردی ٹھنڈ لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، ایک حافظ صاحب ہے میاں چنو کے، 28 برس سے وہاں رہتے ہیں، نیک آدمی ہے۔ اس کو آ کے کہنے لگا ایک آدمی تھا پنجاب پاکستان کا کہ میرا والد فوت ہو گیا، آپ چل کر غسل دیں۔ اس حافظ صاحب کو کہنے لگا، وہ عموماً بیچارہ نیک آدمی ہے، غسل دیتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات آئی، چائے پیتا پیتا وہ حافظ صاحب کہنے لگا 50 پاؤنڈ لوں گا، انگریزوں کے 50 روپے۔ اب اس کو آگ لگ گئی جو بلانے آج، کہنے لگا مولویاں نے شرم نہیں آندی، مردہ نوان دے پیسے مانگتے ہیں، ایک کم ہے، شرم آنی چاہیے تھی، تو نہیں مرنا۔ تو حافظ صاحب بلچرائی میں پولا جموں کر کے کہنے لگا تڑپدا کیوں ہے، کوڑدا کیوں ہے، تھڑکدا کیوں ہے؟ میں تیرے پیو نو سر تو لے کے پیراں تائیں نوانا ہے، اگا بھی نوانا ہے، پیچھا بھی نوانا ہے، تینوں بہت مہنگا لگتا ہے، تو میرا اگلا استنجا کر دے 100 پاؤنڈ لے لے۔ نقد لے انہیں، جا لوٹا بھر کے جا، انہیں صرف اگلا استنجا کر دے میرا۔ ترکی چیخ نکل گئی، اللہ والے کھال تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں بھی پوری نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا،
لوگوں نے، ظالموں نے، کافروں نے مجھے پکڑ کے انگاروں پہ ڈال دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل گئی، مجھے چھوڑا نہیں، بعد میں چھوڑا۔ فاروق اعظم نے پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ صحابی نے رو دیا اور فرمایا کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، نمازیں پڑھتا ہوں پر وہ مزہ نہیں آتا جو اس انگاروں پہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں مزہ آتا تھا، اب وہ مزہ نہیں ہے، وہ مزہ کہاں ہے اب؟ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تینوں کو پیدل چلانے کے لیے ہم کو اکٹھا کر لیا، 10 سیر لوہے کے کڑے بنا کر ہمارے پیروں میں ڈال دیے۔ فرمایا ہمیں چلاتے تھے، جب نماز کا وقت آتا ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے یکدم بیٹھ جاتے، تیمم کر کے سجدے میں گر جاتے، 4 انگریز ایک ایک عالم کی کمر پہ کوڑے برساتے، چابک برساتے۔ خدا کی قسم جعفر تھنیسری لکھتا ہے لوگ ساری عمر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یوں فرماتے ہیں ہم نے ان سجدوں میں ایک ایک سجدے میں 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 70 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ کیوں؟ اس لیے اس سجدے میں جو مزہ آیا عمر بھر میں پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ تینوں کو لاہور لائے اور ایک آدمی پرچہ لے کر آیا کہ پرسوں ترسوں تمہیں پھانسی لگا دیا جائے گا۔ بس یہ خوش ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو لپٹ گئے، مبارک ہو، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، مبارک ہو۔ وہ دیکھ رہا تھا جو پرچہ لے کے آیا تھا، وہ کہنے لگا مولویوں یہ پھانسی کا پرچہ ہے، شادی کا کارڈ نہیں ہے، خوش ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ خوش ہو، ہم تو بڑے دنوں سے منتظر ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انتظار میں ہے کب موت آئے، کب اللہ کی جنت میں جائیں، کب اللہ کا دیدار کریں، کب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا دیدار کریں۔ اللہ، اس نے جا کر انگریزوں کو بتا دیا مولوی تو خوش ہو رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ہم نے پھانسی کینسل کر دی، مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا، مگر ان کو بتایا نہیں کہ تمہاری پھانسی کینسل ہو گئی۔ تیسرا دن آیا، جعفر تھنیسری فرماتے ہیں میں نے ایک درخت کے 3-4 پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل پھانسی آؤں گا، اللہ کے حضور میں روزہ دار ہو کے جاؤں گا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا دن پٹائی میں گزر گیا، بے ہوشی میں گزر گیا۔ اگلی رات کو ہوش آیا، اللہ والا لکھتا ہے اور کچھ نہیں ملا، گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی، میں نے ایک دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا، 1 درجن عالم دین لٹائے ہوئے ہیں، گرم لو کر کے عالموں کو داغ دے رہے ہیں۔ جعفر تھنیسری قسم کھا کے لکھتے ہیں میرے دیکھتے دیکھتے 12 کے 12 شہید ہو گئے، کسی نے معافی نہ مانگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو برا کہتے ہو جنہوں نے قرآن بھی بچایا، نبی کا فرمان بھی بچایا، جان دے کر بچایا، لہو دے کر بچایا، سر دے کے بچایا۔ مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں پھر مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا، مال گاڑی کے ڈبے میں پنجرا رکھا گیا،
اس میں نوکدار تار اندر کو لگائے گئے. نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا. میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میرا آخری وقت تو آ گیا. ہر سانس میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی درود شریف پڑھتا ہوا جان دوں گا. کل کو میرا یوں کہنے کا منہ رہ جائے گا آقا میں نے تیرا نام لیتے ہوئے جان دی تھی. فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھتا رہا، سانس چلتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا، غش آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مل گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں ساری عمر ترستا رہا. وہ پنجرا پھر آئے، وہ دولت پھر ملے، وہ پھر نوکدار پنجرا آئے، میں پھر درود شریف پڑھوں. اور فرمایا کرتے چلی پھرتی ہے بلبل لیے پھرتی ہے بلبل اور چونچ میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے. تکبیر. شہدائے اسلام، علماء دیوبند. فرمایا بات کوئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. مولانا حق نواز سنگوی. سبحان اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرانی باتیں ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ تھے ایسے. 35 سال کا 34 سال کا نوجوان، کوئی لمبا چوڑا خاندان نہیں، کسی آڑتی کا بیٹا نہیں، کسی دکاندار کا بیٹا نہیں، کسی افسر کا بیٹا نہیں، کسی ڈاکٹر کا بیٹا نہیں، کسی ایم پی اے کا بیٹا نہیں، کسی وزیر کا بیٹا نہیں. لیکن خدا کی قسم اس سال میں اس صدی کو اکیلا ہی روشن کر گیا اور یہ ثابت کر گیا مال نہ صحیح، دولت نہ صحیح، حکومت نہ صحیح، یہ جان ہے صدیق کی صداقت پہ، فاروق کی عدالت پہ، عثمان کی شہادت پہ، علی کی شجاعت پہ. یہ سر دے کر یہ ثابت کر کے جاؤں گا کہ اس زمانے میں بھی ناموس صحابہ پر جان دی جا سکتی ہے. شہید ناموں سے صحابہ، شہید ناموں سے صحابہ مولانا حق نواز جنگلی. کل بھی جنگلی زندہ تھا، کل بھی شیعہ ثابت تھا، کل بھی شیعہ ثابت تھا، کل بھی جنگلی زندہ تھا. عرض کر رہا تھا عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ ڈرنا ورنا نہیں جانتا. جیلیں کاٹی، ایک ایک تھانے والوں نے رج رج کے پیتا. 20 سیر 25 سیر کا نوجوان، اللہ وہ بھی تو آدمی تھا، چوٹ لگی، چمڑا اجڑ گئے. روٹی بیچ کے نہیں کھا سکتا تھا. میاں والی جیل میں جب لے کے گئی اتنا مارا، لیکن آئے صدیق کے نشے میں اسے مار کا بھی پتہ نہ چلا. فاروق کی عدالت کے نشے میں اسے مار کا پتہ نہ چلا. امام مظلوم سیدنا عثمان شہید رحیم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اسے مار کا پتہ نہ چلا. ایک دفعہ تھوڑی، کتنی دفعہ جیل میں گیا. اتنا بڑا قد و قامت کا مالک بھی نہیں، میرے سے بھی چھوٹے قد کا میرے یہاں آیا کرتا تھا، لیکن دانت کھٹے کر دیے تھے. جب لوگوں نے اس کو مار کے اپنا کمال سمجھا، پھر خدا کی خیرت جوش میں آتی ہے.
اللہ یوں فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں بن جاتا ہوں۔ پھر اس مظلوم کی بددعا کا ثمرہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے میں نے یہ عنوان عرض کر دیا کہ قربانی صرف بکروں چھتروں کی نہیں، گائے بندوں کی نہیں، قربانی علماء نے دی ہے، اللہ والوں نے دی ہے۔ دلی کے چاروں طرف 4000 عربی مدرسے تھے، میں تمہیں قسم تاریخ کی روشنی میں اٹھا کے کہتا ہوں 4000 تو مدرسے تھے، لاکھ سے زیادہ طالب علم تھا، سارے انگریز کے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ کوئی نماز پڑھانے والا نہ بچا، کوئی اذان دینے والا نہ بچا، کوئی لانگڑی نہ بچا، ببرتی نہ بچا۔ ان اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں قوت عطا فرمائے، سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، مسلمان قوم کی، کشمیری مظلوموں کی، پوری عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی جامعہ عبداللہ بن مسعود کو دن دگنی رات چلوگی ترقی عطا فرمائے، اس میں پڑھنے والے طالب علموں کو علم و عمل کے زیور سے آراستہ کرے، پڑھانے والے اساتذہ کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرمائے، خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے۔ عید کا موقع آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ یاد رکھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما کر جائیں، دعا تو مانگ لو۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما، مولا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، حضرت درخواست دامت برکاتہ ان کو دیرگاہ سلامتی عطا فرما، اور ہم سب کے سروں پر سایہ ان کا قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی دور فرما، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما، سارے پاکستان کی حفاظت فرما، ساری مسلمان قوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں شر ہے، فتنہ ہے، تعصب کی فضا کو ختم فرما، نفرت کی فضا کو ختم فرما، مولا رحمت کی فضا عطا فرما، بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم فرما، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما، کشمیری مستورات اور مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت بے کس بے بس قبروں میں پڑے ہیں، مولا سب کو معافی عطا فرما، سب کی قبروں پہ کرم فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ یہ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ نصرت فرما اور شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی آخرت قبر حشر سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جامعہ عبداللہ بن مسعود اور سارے دینی مدارس کو ترقی عطا فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت اور مجلس نصیب فرما۔ یا اللہ اساتذہ کے درجوں کو بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، مولانا حق نواز مرحوم کے درجوں کو بلند فرما، ان کے بچوں کی کفالت فرما، ان کی جماعت کی حفاظت فرما، ان کے مشن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ کراچی حیدرآباد کے ساتھی جتنے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ وہاں کی بدامنی کا خاتمہ فرما۔ مولا تیرے حکم کے بغیر پتا حرکت نہیں کرتا، ذرہ نہیں ہلتا، رحمت تیری بھیک مانگتے ہیں، سارے مسلمانی قوم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ساری مسلمان قوم کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی حفاظت فرما۔
ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، ہر حادثے فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ اس گرمی میں ان سب ساتھیوں کی حاضری قبول فرما، میں گناہگار کی حاضری بھی قبول فرما اور ذریعہ نجات بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اب آپ